اللهم من قرأ الفاتحة لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صلوات على محمد وعلى آله. اذان محترم، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم حسن مصنع ابن عقیل حسین کی روح کو ساتھ صلوات علی محمد وعلی آلہ. اذان گرامی قدر، معزز اور محترم سامعین کرام، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو درمیان میں خلا ہے اسے آپ لوگ پر کر لیں تاکہ جو حضرات بعد میں آئے انہیں زحمت نہ ہو. جگہ اچھی خاصی ہے، ادھر تھوڑا آگے ہوا اور آئے گی، اس طرف تھوڑا سامنے آپ کو. صلوات علی محمد وعلی آلہ محمد. کیونکہ بہرحال مجھے بہت زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنی ہے اور بہت اطمینان سے بات کرنے کا عادی ہوں، لہٰذا قریب سے رہیں گے تو آسانی سے بات ہوگی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. ابھی آپ نے ایک مکمل مجلس ماشاءاللہ سنی ہے، بہترین پیغامات اور ساری باتیں. بہرحال اہل خانہ کا حکم ہے، لہٰذا ثواباً میں بھی حاضر ہوں. سچائی یہ ہے کہ اگر ذکر اہل بیت کا سہارا نہ ہوتا تو کسی یتیم بچے کو دلاسا دینے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہ ہوتے. تسلی و تشفی کے لیے کلمات تلاش کرنے پڑتے. جس کا قوت بازو بھائی ہو اور وہ بھائی چلا جائے، اس بھائی کو پرسہ دینا مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ وہ غم ہے کہ انہیں بھلانا آسان نہیں ہوتا. بخدا یہ ذکر کربلا ہے جو ہمارے بڑے سے بڑے غم کو ہلکا کر دیتا ہے. تو جب بھی ہم اپنے غم کا موازنہ کرتے ہیں غم کربلا سے تو ہمیں اپنا غم بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے، بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے.
بچہ جو پردیس تھا ابھی آیا، یقیناً باپ کے انتقال کے وقت نہیں تھا، بڑا صدمہ ہے، مگر اسے اس بات کا احساس تو ہو جائے گا نا کہ میں جیسے پہنچا لوگوں نے بڑھ کے سینے سے لگایا اور دلاسا دیا۔ کربلا میں بھی ایک بیٹا تھا، وہ بھی یتیم ہوا تھا، اور کوئی دلاسا دینے والا وہاں نہیں تھا۔ تو بہرحال شاید اسی لیے ہم لوگ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے زخموں کا مرہم تلاش کرتے ہوئے فرش عزا بچھا دیتے ہیں تاکہ کربلا والوں کا تذکرہ کریں تو خود ہمارا اپنا غم ہلکا ہو جائے اور اپنے غم کو اس غم سے ملا دیا جائے، شاید اسی کے ذریعے سے اس مرحوم کا ذکر ہمیشہ باقی رہ سکے، ورنہ ہم جیسے حقیر و فقیر آدمی کا تذکرہ کون کرے گا؟ تو ذکر کربلا کا صدقہ ہے کہ اسی حوالے سے بات باقی رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال جان محترم، وعدہ وقت لینا مقصود بھی نہیں ہے، بس چند باتیں، کیونکہ حاضر کافی عرصہ ہوا اس بستی میں پڑے ہوئے، زمانہ گزر گیا، نہیں ہم کتنے برس کے بعد میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، اور بہت زمانے کے بعد جب آپ اپنے ملتے ہیں تو کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے، اور ایسے موقع پر کچھ باتیں تمہیداً کہنا چاہوں گا۔ یقیناً ایک طریقہ ہے ہمارے یہاں سیوم کی مجلس کے اہتمام کا، مگر میری ایک خواہش جو میں عام طور سے اپنے سننے والوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، وہاں سے انجمن تو کوئی گاؤں ایسے جہاں پہ انجمن نہ ہوتی ہو، ہر گاؤں میں انجمن ہے، تو اگر ہر گاؤں کی انجمن کے ذمہ دار افراد ہی یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لے کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہو تو اس کے ورثہ کے سر پر یہ بوجھ نہ ڈالیں کہ تمہیں ٹینٹ کا انتظام کہاں سے کرنا ہے، تمہیں لکڑی کہاں سے منگوانی ہے، تمہیں باورچی کہاں سے بلوانا ہے، تمہیں نانبائی کہاں سے لانا ہے، تمہیں گوشت کہاں سے لینا ہے، یہ بوجھ بالکل اہل مصیبت پہ بالکل نہ ڈالیں، کیونکہ حکم شریعت تو یہ ہے کہ اہل مصیبت یعنی جن کے گھر پہ مصیبت آئی ہے انہیں کم سے کم 3 دن تک، سیوم تک، یعنی انہیں کھانا پکانے کی بھی زحمت نہ دی جائے، اور بقیہ افراد کو منع کیا گیا ہے اگر اہل مصیبت خود کھانا پکا رہے ہوں تو پھر بقیہ کے لیے وہاں کھانا مکروہ ہے، قطعاً نہیں کھا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہمارے بزرگوں نے طریقہ یہ نکالا کہ کم سے کم مٹی والے دن گھر میں نہ پکے، کوئی پڑوسی بھیج دے، کوئی رشتہ دار بھیج دے تاکہ باہر سے آنے والے افراد بھی اس میں بہرحال شریک ہو سکے، تب وہ کراہت کا مرحلہ ختم ہوتا ہے جب کوئی باہر دوسرا بنا کے بھیج رہا ہو۔ تو یہ بہرحال میری خواہش یہ ہے کہ کم سے کم ہر بستی میں انجمن اس بات کی ذمہ داری لے لے، اگر کسی کے ہاں انتقال ہوتا ہے انجمن کے افراد اٹھیں، قبر کا جہاں بہرحال جو قبرستان بعض الگ الگ ہوتے ہیں، خاندان وائز ہوتے ہیں، بس اتنا بتاویں قبر کہاں بننی ہے، اس کے بعد قبر کیسے کھدنی ہے، پٹرا کہاں سے آنا ہے، چٹائی کہاں سے آنی ہے، کفن کیسے آنا ہے، یہ سب کوئی کام ان کے ورثہ کے اوپر نہ رہے، انجمن اپنے ذمہ لے لے، سارا خرچ اپنے پاس سے وہ کرے، اپنا سارا انتظام کرے، سیوم تک کا اہتمام کم سے کم وہ کرے، سیوم کے بعد جب ورثہ مطمئن ہو جائے تو وہ اپنا جو بل آپ نے خرچ کیا ہے انجمن نے وہ ان کے سامنے اطمینان سے بیٹھے، لوگ آئیں تعزیت پیش کریں، پرسہ دیں، فاتحہ پڑھیں، پھر وہ بل رکھ دیں، صاحب کہ دیکھیں یہ سیوم تک میں یہ خرچہ ہوا ہے، اب اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ دے دیجئے، نہیں ہے انجمن برداشت کر لے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک مشورہ ہے، یہ ایک رائے ہے، اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اب اس میں دوسرا پہلو یہ بھی دکھایا صاحب سیوم میں کیا پکنا ہے کیا نہیں پکنا، یہ انجمن ڈیسائیڈ کر لے صاحب کیا پکنا ہے کیا نہیں پکنا ہے، اور سب کے لیے ایک جیسا ہو جائے، وہاں فرق نہ رہ جائے صاحب کہ فلاں جہاں کچھ بنا فلاں جہاں کچھ بنا، وہ امیر تھے وہ غریب تھے، یہ سارا فرق ہی ختم ہو جائے کون کیا تھا۔ ایک نظام بنا لے صاحب بس یہی بنے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا، چاہے وہ لکھپتی ہو تب بھی یہی بنے گا، غریب ہے تب بھی یہی بنے گا، سیوم میں یہی بنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا۔ جب یہ چیز رائج ہو جائے گی، کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، فری صاحب یہ آج یہاں ہے کل وہاں نہیں ہوگا، سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، تو اہل ایمان کی ایمانی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے کہا تھا مومنین کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک ہی بدن کے سارے حصے ہوں،
ایک ہی جسم کے سارے اعضاء جیسے ویسی مثال مومنین کی ہوتی ہے۔ اب یہ مثال آپ تھوڑا سمجھ لیجئے، شاید آسان ہو جائے بات۔ اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں ذرا سی تکلیف ہو تو کیا بقیہ حصے اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ بھی اگر کانٹا پیر میں چبھ جائے تو کیا ہاتھ مطمئن صاحب میرا معاملہ تھوڑی ہو تو پیر میں لگا، ہم سے کیا لینا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا؟ فوراً آپ کا پورا وجود سمٹ جاتا ہے اس پیر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ کاش اپنے اسی وجود پہ تصور کر لیجئے گا۔ نبی نے کہا مومنین کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی اگر ادنا سے ادنا حصے کو بھی تکلیف ہو جائے تو سر اپنے مقام کو چھوڑنے میں کوئی غفلت یا کمی محسوس نہ کرے، کوئی شرم محسوس نہ کرے، ہم تو اتنے اونچے وہاں کیوں جائیں گے، ان کے لیے کیوں ہم جھکیں گے؟ سر بھی جھکے گا، ہاتھ بھی بڑھے گا، جب تک وہ کانٹا نکل نہیں جائے گا تب تک کسی کو چین نہیں پڑے گا۔ شاید نبی کریم نے اسی لیے تمام مومنین کی مثال ایسے ہی دی تھی۔ تو مجھے کہنے دیں، اگر ایمان ہے، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم رسول خدا کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اگر ہم مولا کائنات کو نبی کا جانشین مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری مصیبت بھی سب کے ساتھ شریک ہونی چاہیے، جس طرح ہم خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں، عہد کر لیں، ایک ذمہ داری بہت بڑا کام نہیں ہے اگر صرف متحد ہو جائے۔ میں اتنا جانتا ہوں، عشق امام حسین ہماری قوم کے جوانوں سے بڑا کام کروا لیتا ہے۔ بھئی جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں آپ، جس حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے پورا گھر قربان کر دیا۔ ہم اپنے مومن بھائی کی حمایت میں تھوڑا سا کام نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ پھر ہماری محبت کہاں رہ گئی؟ بڑا عجیب سا، بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، میں اپنی بات بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے صاحب کہ ابھی انتقال ہوا، مثلا بچے باپ کا انتقال ہوا، اب ہم سب بیٹا وہ باورچی کہاں آئے گا، وہ نان بھائی کہا کہ نہیں کہا، غیرت محسوس ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایسے موقع پہ بھی ہمیں فکر صرف کھانے کی ہے، ہمیں اس کا غم دور کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا جملہ میرا سخت ہو گیا ہو۔ یہ احساس انسانیت ہے، یہ شریعت اور اخلاقی فرائض ہے جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور بڑے یقین کا ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم بے شعور قوم نہیں ہیں، باشعور لوگ کہلاتے ہیں۔ بھئی ہماری پوری ملت کو اسی بات پہ تو ناز ہے نا کہ عالم اسلام میں کوئی باشعور قوم ہے تو وہ ہے جو در اہل بیت سے وابستہ ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو پھر بہرحال یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ شاید آئندہ موقع پر ایسا اہتمام ہو جائے گا۔ ایک بات کہتا چلوں، ہمارے ہاں میں کہا ہر گاؤں میں انجمن ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے صاحب یہ انجمن بازیاں قوم کو تباہ کر رہی ہیں، مگر میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے سوچتا ہوں، یہ انجمنوں کا ہونا اگر ذرا صحیح سی حس کی رہبری کر دی جائے تو ملت کے بہت بڑے بڑے کام اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ انجمن مطلب اس کے اندر آپ نے ایک صدر بنا لیا، یعنی اپنا ایک قائد طے کر لیا، ایک سیکریٹری بنا لیا، یعنی آپ نے اس کا معاون بھی طے کر لیا، افراد آپ نے کمیٹی طے کر لی صاحب جو یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ بس ضرورت اتنی سی ہے کہ اس کی ذمہ داری، اس کی فعالیت، اس کے کام کو فقط 2 مہینے 8 دن میں محدود مت کیجئے، اس کی ذمہ داری پورے سال رکھیے۔ جب کہیں کوئی موقع آ جائے، کوئی مصیبت ہو، کوئی غم کا موقع ہو، پھر انجمن ذمہ دار بن کے کھڑی ہو جائے، انجمن کا مسئلہ انجمن کو ڈیل کرے گی کیسے کرنا ہے۔ ورثہ پہ کوئی مصیبت نہیں آنی، انہیں نہیں سوچنا کیا کرنا ہے صاحب۔ اور یہاں سے بڑھ کے تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے، پھر یہ انجمن صرف یہیں تک نہ رہ جائے، ایک قدم آگے بڑھ کر کے جتنے ممبران انجمن کے ہیں، جتنی فیملیز ممبر ہیں انجمن میں، کم سے کم ان سب کے بچوں کا ڈاٹا بھی انجمن کے پاس ہونا چاہیے کہ ان میں کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے جاہل ہیں، کتنے صاحب حیثیت ہیں، کتنے محتاج ہیں۔ اگر کوئی محتاج ہو، انجمن کا ممبر محتاج ہے، بیچارہ بیمار ہے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، انجمن اپنے فنڈ سے اس کا علاج کرائے تاکہ ہماری ملت میں کوئی غربت کی بنیاد پر بیمار بغیر دوا کے مر نہ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ یہ درد ہے جسے محسوس کرے، کیسے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہماری
امتیازی حیثیت یہ ہے کہ ہم در اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور در اہل بیت کا امتیازی کردار یہ رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہیں سو پایا، ان کے ہوتے ہوئے کوئی محتاج شرمندہ نہیں ہوا، ان کے ہوتے ہوئے کوئی پریشان نہیں رہا۔ ہر ایک کی مشکل کہاں حل ہوتی تھی؟ در اہل بیت، چاہے مالی پریشانی ہو، چاہے علمی پریشانی ہو، چاہے سماجی پریشانی ہو، جیسی بھی دقت ہو در اہل بیت پہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کاش عاشقان اہل بیت اپنی انجمنوں کو اس لائق بنا لیتے کہ ہماری قوم کا کوئی مسئلہ ہو یہاں آ کے حل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اتنا بیدار تو ہم ہو سکتے ہیں، اور بات اتنی سی ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ ہم عام افراد میں نہیں ہیں، ہمیں پروردگار عالم نے کسی خاص گھر میں بھیجا ہے۔ وہ خاص گھر جہاں ذکر اہل بیت پہلے سے ہو رہا تھا، وہ خاص مکان جہاں یا حسین کی صدائیں پہلے سے گونج رہی تھی۔ ہمیں اللہ نے اس گھر میں بھیجا ہے کہ جہاں نوحے اور مرثیے پہلے سے پڑھے جا رہے تھے۔ ہم نے صحیح سے ہمارا شعور بیدار نہیں ہوا تھا، ہم کچھ بولنا نہیں جانتے تھے، تب بھی نوحے کی آوازیں کانوں میں آتی تھی، مرثیے ہمیں سنائے جاتے تھے، ہم سنا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ہم پروان چڑھے کہ اپنی مرضی سے آ گئے تھے۔ اپنی مرضی نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے نا، تو آخر اس نے اسی گھر میں کیوں بھیجا، کسی اور گھر میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو کچھ تو امتیازی کیفیت ہوگی نا، تو کچھ تو ہم سے خاص چاہا ہوگا خدا نے نا، کچھ تو سوچا ہوگا صاحب کہ اگر انہیں یہاں بھیجا ہے کچھ تو الگ سے ہو ان کی زندگی میں۔ اگر ہم اسی تقاضے کو پورا نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خلقت کا مقصد بھول چکے ہیں۔ اس صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ تو جانے گرامی کوشش گزارش کی تھی کمیدر کہ پہلی بات تو ہم منظم ہوں، جو انجمنیں ہمارے یہاں صرف 2 مہینے 8 دن کام کرتی ہیں پورے سال کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس غم کے موقع پر جب بھی کسی کے ہاں غم ہو، مصیبت ہو، تو خود انجمن ذمہ دار ہو جائے، کم سے کم سیوم تک کی، سیوم تک کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ، کوئی ٹینشن، کوئی ہیڈک نہ رہے مرحوم کے ورثہ کے اوپر۔ وہ صرف اپنے عزیز کو روئیں، لوگ انہیں تعزیت پیش کریں، انہیں سہارا دیں، انہیں دلاسا دیں، انہیں کسی اور فکر میں مت ڈالیں۔ یہ ذمہ داری کچھ لوگ لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن سے یہیں تک نہ رہ جائے بلکہ اپنی پوری انجمن کے ہر ممبر کی ترقی کی ضامن بن جائے۔ علمی اعتبار سے ترقی، مالی اعتبار سے ترقی، صحت کے اعتبار سے ترقی، ہر اعتبار سے ضمانت اور گارنٹی ہو جائے صاحب کوئی پریشانی کسی کے پاس ہے تو کہیں اور مت جاؤ، انجمن کے ذمہ داران سے بات کرو، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گا۔ کاش ایسی اگر ہماری انجمنیں بن جائیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھر پورے سماج میں سب سے بلند سماج حسینی سماج کہلائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ مگر یہ تب ہوگا جب ہر انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ میرا کام صرف ممبر سے بیان کر دینا، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں ہوں وہاں کر رہا ہوں جو کر سکتا ہوں، جس شہر میں رہ رہا ہوں وہاں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ میں نے شاید بڑسا کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ تعلیمی اعتبار سے اپنی قوم کے ہر فرد تک علم پہنچانے کی ذمہ داری ہم لوگوں نے لی ہے۔ ہم جس شہر میں ہیں وہاں ہم نے شروع کیا ہے۔ کوشش یہ ہے، بہرحال بات شہر تک محدود نہیں ہے، میں نے واقعات یہاں پھر دہرا دیتا ہوں، اگر کوئی قوم کا بچہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر خدا نخواستہ غربت یا پریشانی ہے، فیس دینے کی حیثیت نہیں ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو میں نے انجمن ذمہ داری لے اس بچے کو پڑھائے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے اور اسے بلند مقام تک پہنچائے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے پاس خود نہیں ہے، آپ کے محلے میں کوئی ایسا باغیرت نہیں ہے، آپ کے انجمن میں کوئی ایسا صاحب احساس نہیں ہے، تو پھر آپ میرے حوالے کر دیں، انشاءاللہ ہم اس کی تعلیم کے ذمہ دار ہوں۔ کیونکہ اس بات کو یاد رکھیں، آج
جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج جو دنیا اور ملک کی صورتحال ہے، ایسے پراشوب ماحول میں اگر کوئی شے ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ صرف علم کی طاقت ہے، وہ صرف علم کی طاقت ہے۔ اور میں اپنے نوجوان بچوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھنا، علم تمہیں نوکر بنانے نہیں آیا ہے۔ کبھی یہ مت بولو کیا کریں گے پڑھ کے، نوکری تو ملے گی نہیں۔ علم نوکر بنانے کے لیے نہیں ہے کہ تم صرف نوکری کے بارے میں سوچو۔ علم کے میدان میں ایسے کمال پہ پہنچ جاؤ کہ لوگ تمہارے در پہ اپنے علمی مسائل حل کرانے کے لیے ہیں۔ نوکری تم نے کی تو پھر کیا علم حاصل کیا؟ علم اس لیے حاصل کرو کہ لوگ تمہارے در پہ آ کے اپنے علمی مسائل حل کرائیں۔ علم اپنے آپ میں خود بڑی طاقت رکھتا ہے۔ بات ہے تو مکمل کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ علم میں اتنی حیبت ہے، علم میں اتنی قوت ہے، علم میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ محسوس کریں تو شام کا دربار تھا، اپنے زمانے کا سپر پاور تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، کئی ملک فتح کر چکا تھا، اور اپنی فتح کربلا کے گمان میں زعم میں صاحب اب تو میں فاتح ہوں، لہذا اپنی فتح کا اعلان کرانے کے لیے دنیا بھر کے سفیروں کو جمع کر رکھا تھا، تاکہ ہر ملک کے سفیر دیکھے صاحب دیکھو میں نے جیت لیا صاحب، یہ مارکا حل ہو گیا۔ کون تھا؟ آج کس طرح کو اپنے وقت کا سپرمین بنا ہوا تھا، سپر پاور طاقت تھی، بہت بڑا اسلحہ، بہت بڑی فوج، بہت بڑی طاقت، اس کا دربار اپنے تخت پہ بیٹھا، دربار اس کا، درباری اس کے، تخت اس کا، ملک اس کا، سب کچھ اس کا ہے۔ مگر اسی دربار میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق پڑا ہے، اور اس کے سامنے اس کی ماں بہنیں سربرہنہ اسیر کر کھڑی کے ہیں، یعنی وہ سارے وسائل فراہم ہیں جس کی بنیاد پہ ایک اچھا خاصا مضبوط آدمی بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ منظر ہے دربار کا، اور دربار کے کچھ افراد نے جب اس ذات کو دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے بہرحال اہل علم جانتے ہیں کہ ہر زبان علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، عربی زبان میں بھی شام کا لہجہ الگ ہے اور مدینے کا لہجہ الگ ہے۔ کہتے ہیں مدینے کی زبان فصیح کہلاتی ہے، مکے مدینے کی زبانیں جو ہوتی ہیں۔ شام کی زبان بہرحال فصیح نہیں ہے، لہجہ وہاں بولیں تو پتہ کیا لفظ آئے گا اس کے اندر، ہمارے جانتے ہیں شام کا لہجہ کیا ہے۔ تو کچھ ذوق رکھنے والے، ادب کا ذوق رکھنے والے جو وہاں موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا صاحب یہ کوئی مدینے کا، اس گھرانے کا، فصیح و بلیغ گھرانے کوئی آیا ہوا ہے، پھر جا کے ہم چاہتے ہیں یہ بھی کچھ بیان کریں، ان کا بیان بھی سنا جائے۔ محبت میں نہیں تھا، یہ ذوق ادب تھا جو وہاں کی فصیح زبان سننا چاہتا تھا۔ مگر حاکم وقت یہ سوچ کر کے صاحب کہ یہ جو تم ظاہراً دیکھ رہے ہو قیدی ہے، اس کا جملہ یہ تھا، بس بات کو مختصر کرنا مقصود ہے، کہتا ہے ہَذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ قَدْ زَقُّ الْعِلْمَ زَقًّا۔ اس کا جملہ یہی ہے، یزید کا فقرہ یہی ہے کہ یہ اہل بیت نبوت میں سے ہے، انہیں علم چگایا گیا ہے۔ جس طرح سے پرندہ اپنے بچوں کو دانے چگاتا ہے، ویسے انہیں علم چگایا گیا ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے۔ اب یہاں پہ علم کی بات کیا تھی؟ یہ علمی حیبت کیا؟ اس کے بعد فقرہ یہ ہے، اگر انہیں اجازت دے دی تو جب تک میرے کنبے کو رسوا نہ کر دے اس وقت تک ممبر سے نہ اتریں گے۔ عزیزو، فاتح بن کر کے تخت پہ بیٹھا ہوا وقت کا حاکم اگر ڈر رہا ہے تو کس بات سے؟ کہا ان کے پاس وہ علم ہے جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہاں بھی خوف علم کا ہے۔ یہ صرف دیکھیں، اس کو اگر ہم دوسرے لہجے میں پڑھتے تو شاید بہت بڑا نقطہ ہو جاتا ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔
میرا انداز اپنے مقام پر جیسا میں ویسے ہی پڑھنا چاہتا ہوں. یہ علم کی ڈر، علم کا خوف اور کمال ہے مولا کا. آپ جب بیان کرنے کے لیے آئے تو آپ نے آغاز یہیں سے کیا. اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماعة والفصاحة امام نے حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں ہمیں 6 چیزیں دی گئی اور 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی گئی. ان 6 چیزوں میں جو ہمیں دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی شے علم ہے. یعنی ڈرے ہوئے کو اور ڈرا دینا. وہ حاکم وقت جو ان کے علم سے ڈرا ہوا تھا اسی کے سامنے اس بات کا مولا نے اعلان کر دیا تو سچ کہتا ہے ہم نے علم پڑھا نہیں ہے، ہمیں خدا نے علم دیا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلہ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علم ایسی طاقت تھی کہ جس کی بنیاد پر ظاہراً فاتح بنا ہوا اپنے وقت کا سپر پاور ڈر رہا تھا کہ علم آ گیا تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہ علم ہی تھا جس کی بنیاد پر تخت پہ بیٹھے ہوئے وقت کے خلفاء علمی مسائل میں اسی دروازے پہ آیا کرتے تھے. اور شاید یہ خود ہم جیسوں کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے اور واقعی علم ہے تو تم حاکموں کے دربار میں نہیں جاؤ گے، حاکم تمہارے پاس آئے گا. صلوات پڑھے محمد. عزیزو اس علم کی طاقت کو پہچانے جسے اہل بیت نے بارہا پہچانوایا ہے، بارہا سمجھایا ہے. اور میرے بزرگ یہی سب کہتے ہیں، یہاں بیٹھے لوگ بزرگ یہی کہتے ہیں صاحب قوم پست کیوں ہو رہی ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک جملہ کو اپنے نوجوان ساتھیوں سے، ہم علم سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی ہمارے قوم کے جوان ہیں آپ کو مولا علی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان نہیں بول رہے. عشق ہے مولا علی سے؟ واقعہ نہیں لگتا نہیں. کیونکہ جسے مولا علی سے محبت ہو اسے علم سے محبت نہ ہو ممکن ہی نہیں. کاش میں بات پہنچا سکوں آپ تک. علی باب شہر علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم کے شہر کے دروازے کو علی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. جب علم کے شہر کے در کا نام علی ہے تو علی سے محبت کرنے والا بھلا علم سے محبت نہ کرے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب اگر علم سے محبت نہ ہوگی تو آپ اس شہر تک نہیں آؤ گے جہاں علم ہے. اور وہاں تک نہیں آنے کا مطلب کہ پھر آپ کو علی سے محبت نہیں ہے. اگر علی سے محبت ہو تو وہاں تک آنا پڑے گا. وہاں تک آؤ گے علم ملے گا. تو بس سمیٹ کے بات کہہ دوں اگر عاشق علی ہے اور علم سے محبت نہیں رکھتا تو جھوٹا دعوے دار ہے، سچا عاشق نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد وعلہ. تو عزیزو بس اپنی منزل پہ آ جاؤ. سچائی یہ ہے کہ اس مرحلے سب کو گزرنا ہے، لہذا ہر ایک دوسرے کا معاون بنے، ایک دوسرے کی حمایت کریں اور اپنے آپ کی رسومات اتنی نہ بڑھا لیں کہ مصیبت پر مصیبت معلوم ہونے لگے. اپنے آپ کو محدود کریں اور ہر انسان اس درد کو سمجھے کہ ہمیں اس مرحلے سے گزرنا ہے. میں نے جو آیت دی ہے اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے صاحبان ایمان تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال ذکر خدا سے غافل نہ کر. کیا ترجمہ ہے؟ اے صاحبان ایمان تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جس نے بھی ایسا کیا کثرت مال کو دیکھ کر کے اللہ کو بھول گیا یا کثرت اولاد کو دیکھ کر کے اللہ کو بھول گیا تو وہی انسان خسارے میں ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلہ.
بس تھوڑی سی باتیں اور ربط مسائل ختم ہو گئے. خسارہ کون پسند کرتا ہے؟ کوئی ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی کسی کو گھاٹا پسند ہے؟ کسی کو نقصان پسند ہے؟ بھائی اگر عقل سلیم ہے تو پسند نہیں ہوگا. اگر عقل سلیم ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے تو پھر وہ نقصان پسند نہیں کرے گا. نقصان انسان تبھی پسند کر سکتا ہے جب ذہن میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. آپ سب اس بات کی تائید کریں گے کہ جو انسان صحیح عقل والا ہے وہ کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں گھاٹا برداشت نہیں کرتا، نقصان پسند نہیں کرتا، ہمیشہ فائدہ چاہتا ہے، نفع کا سودا کرنا چاہتا ہے. الا یہ کہ اس کی عقل خراب ہو جائے. آپ جی کہہ رہے ہیں، بس آپ ہی حوالے سے بات میں کہہ دیتا ہوں. تو اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھاٹے صرف وہ لوگ پسند کرتے ہیں جن کا ذہن خراب ہو چکا ہو، تو پھر آخرت کا گھاٹا کون پسند کرے گا؟ باقی میں نہیں کہوں گا، آپ لوگ سمجھ لیجئے گا. آخرت کا نقصان، بھائی وہ نقصان تو بہت بڑا ہے نا. کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے، یہ مشاہدہ بہرحال ہے، کہ ہم چھوٹے موٹے نقصان برداشت کر لیتے ہیں اس امید میں کہ اس کے بعد بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اگر اس نقصان کو برداشت کرنے میں بڑا فائدہ ملنے والا ہے تب چھوٹا نقصان برداشت کرتے ہیں. اسے بھی عقل مندی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اس لیے بڑھے گا کہ اس کے بعد زیادہ ملے گا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب چھوٹے سے فائدے کو پانے کے لیے بڑا گھاٹا برداشت کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا بس ایک ہی صورت ہونے کی. اب اگر یہاں ہم صرف دنیا کے مختصر سے فائدے میں لگے رہے، اس بات کو سوچے بغیر کہ وہاں کیا ہوگا، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم چھوٹے سے فائدے پہ راضی رہے، بڑا نقصان برداشت کرتے رہے. یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں. یہاں ذکر خدا یعنی یاد خدا. یاد خدا سے جو غافل ہوگا وہ گھاٹے میں ہے. اور جب بات آئی یاد کی تو میں جملہ کہتے آگے بڑھ جاؤں. ماشاءاللہ میں نے کہا نا کئی برس کے بعد اس بستی میں پڑھ رہا ہوں. جو عزیز ہیں بہرحال وہ پہچانتے ہیں، انہیں میرا نام بھی یاد ہوگا اور ہم بھی انہیں یاد رکھتے ہیں. باقی بہت سے افراد ہیں جو شاید ہو سکتا ہے نہ پہچانتے ہیں. بہت سے بچے ہیں جو بچے سے بڑے جوان ہو گئے نہیں پہچانتے ہوں گے کون ہے کیا. جہاں جہاں مجلسیں پڑھ دی اب وہ چہرہ میرا پہچانے صاحب یہاں ایک مولوی صاحب یہ بھی ہے. اب کہیں ملے گے تو صاحب السلام علیکم صاحب آپ وہاں آئے تھے مجلس پڑھنے، ہم نے دیکھا تھا. اسے تو میری صورت یاد ہے، اسے میرا نام یاد ہے، مگر وقت سچائی یہ ہے کہ مجھے نہ اس کا چہرہ یاد ہے نہ مجھے اس کا نام یاد ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے اتفاقاً کسی کا چہرہ مجھے یاد رہ جائے، کسی مجھے وہاں صاحب فلاں صاحب یہ ہیں جو وہاں ملے تھے، تو بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے. ارے مولوی صاحب کو ہمارا نام یاد تھا. میں نے اپنی مثال دی. اب اس سے اوپر چلے جائیں آپ، کوئی بہت بڑا خطیب بہت بڑا عالم ہو اور کہیں اس سے نام یاد ہے، ارے فلاں صاحب دیکھیے اتنے بڑے، انہیں ہمارا نام یاد تھا. تو اگر کوئی بڑی شخصیت آپ کو یاد رکھے تو اس پہ آپ بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور اس پر ناز بھی کرتے ہیں، اس پر افتخار بھی ہوتا ہے صاحب کہ فلاں صاحب کو میرا نام یاد ہے. عزیزو مجھے معاف کرنا، خالق کائنات سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. کتنا ہی بڑا صاحب دولت ہو جائے، صاحب منصب ہو جائے، صاحب حیثیت ہو جائے، صاحب علم ہو جائے، اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. آپ اسے 1000 بار یاد کرو شاید ایک مرتبہ وہ یاد کر لے گا بڑا خطیب جو ہوگا. مگر رب کریم کا احسان، خالق کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کرتے رہیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کائنات کا مالک کہہ رہا ہے تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد رکھیں گے. اگر میں نے آپ کا نام یاد رکھا کون سا فائدہ آپ کو مل جائے گا؟ بھائی بہت ہوا شاید مجمع میں سلام کریں لیکن بھیڑ میں نام لے کے پکار دیں فلاں صاحب بیٹھے ہوئے. مگر جب خالق ہمیں یاد رکھے گا، اگر اس کے وہ ہمارے نام کو یاد رکھے گا
اور ہمیں یاد کرتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں نقصان تو نہیں ہوگا نا. گھاٹا تبھی ہوتا ہے جب مالک اپنے بندے کو بھول جائے. صلوات پڑھے محمد وآل. ممکن ہے بہت پڑھے لکھے کسی ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ اللہ بھی بھول سکتا ہے. ہوتا ہے. دیکھیں سوالات یہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں جوانوں کے ذہن میں اگر سوال نہ اٹھے اس کا مطلب انہوں نے سنی ہی نہیں. اگر سنیں گے تو سوال اٹھنا چاہیے. میں نے کہا اللہ بھول دے گا, بھول جائے گا, اس کے نام کو بھول جائے گا. مطلب کیا ہے؟ کیا خدا بھول جاتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کے نبی پہ بھی نسیان طاری نہیں ہوتا. وہ تو خالق ہے. پھر یہ بات کہ تم یاد کرو تو ہم یاد رکھیں گے. اب میں اگر تھوڑا سا زحمت فرمائیں آپ ذہنی اعتبار سے شاید بات واضح کر سکوں. کبھی بھی ہوتا ہے ہمارے اعزاء اقربا, بزرگ شاید تائید کریں اس بات کی, رشتہ دار ہیں, ناطے دار ہیں, بہت قریبی رشتہ ہے, مگر ہوا کیا, نہ کسی مرنے میں آئے, نہ کسی جینے میں آئے, نہ کبھی بھول کے سلام کیا, نہ کبھی ایک آدھ فون کیا. تو کیا رشتہ ختم ہو گیا؟ مگر کیا ہوا, ہمیں بھلا دیا. اب جب بھلا دیا تو کیا ذہن سے نام بھولا گیا آپ کا, کہ ذہن میں رشتہ بھول گیا؟ نہ نام بھولے رشتہ بھولے. بھلا دینے کا مطلب کیا ہوا, رابطہ نہ ہونے کی بنیاد پر آپ اتنی دور چلے گئے کہ اب اس رشتہ دار نے آپ کی خبر گیری کو اپنا فریضہ سمجھا ہی نہیں. کاش میری بات پہنچ جاتی ہے آپ تک. رابطہ نہ رکھنے کی بنیاد پر آپ اتنی دور چلے گئے کہ اب آپ کس عالم میں ہیں, کس حالت میں ہیں, جی رہے ہیں کہ مر گئے ہیں, کوئی خبر ہی نہیں لی. تو خبر نہ لینے سے کیا ہوا, آپ کا نام بھول گیا؟ نام نہیں بھولا, نہ آپ کا چہرہ بھولا, نہ آپ کا رشتہ بھولا, نسیان نہیں طاری ہوا, عدم ارتباط کی بنیاد پر بھلا دیا گیا. پروردگار کسی کو بھولتا نہیں ہے, مگر ہاں جب رابطہ کم ہو جائے تو بھلا دیتا ہے. جب بندے مخلوق کے تذکرے میں زیادہ لگ جائیں, اسے بھولنے لگے, وہ بھی انہی کے حوالے کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اور خدا نہ کرے خدا ہمیں بھلا دے. یاد رکھیے گا, اس لیے کہ خدا کو کا بھلا دیا جانا مطلب سمجھتے ہیں آپ, روایت کے فقرے میں عرض رسوا خدمت میں. کیسے معلوم ہوگا کہ حالات کیا ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یؤنسک بذکر اللہ فقد احبک, وَإِذَا رَأَيْتَ يُؤَنِّسُكَ بِذِكْرِ خَلْقِهِ وَيُوَحِّشُكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَبْغَضَكَ. ترجمہ کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں ذکر مخلوق سے مانوس کر دیا اور اپنے ذکر سے متنفر کر دیا ہے, دور کر دیا ہے, متوحش کر دیا ہے, تو سمجھو اللہ تم پر غضبناک ہے. اور اگر یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر لیا ہے, اللہ نے ذکر خدا سے انسیت پیدا کر دی ہے, ذکر خدا سے ایک لگاؤ پیدا کر دیا ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. بات واضح, آسان لفظوں میں کہہ دوں, خدا اگر تمہارے دلوں میں ذکر خدا کی انسیت, لگاؤ اور محبت پیدا کر دے تو سمجھو اللہ تم سے محبت کر رہا ہے. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ تمہیں انسیت مخلوق کے تذکرے سے ہے, اللہ کے تذکرے سے انسیت نہیں ہے, وضاحت کر دو شاید بات نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہمیں اس بات میں لذت ملتی ہے صاحب فلاں گھر میں کیا پکا ہے,
اس کا بیٹا کہاں بیٹھا ہے، اسے گھر میں کون آتا جاتا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے. ہمیں انسیت اس بات سے ہے، ہمیں محبت اس بات سے ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کے حالات کیا ہیں، کون کیا کیا خراب ہے. سارے لفظ میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا ممبر سے، باقی آپ سمجھ لیجئے گا. ہمیں محبت اس بات سے ہے جہاں بیٹھے وہ شروع ہو گئے صاحب، ارے فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، اس کے یہ. اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اور اس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ پوری رات بات میں ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رات چلی گئی. یہ ہماری انس کی کیفیت ہے. اور جب بات ذکر خدا کی آتی ہے، جب بات آیات کی آتی ہے، جب بات احادیث کی آتی ہے، جب بات قرآن کی آتی ہے، جب بات آخرت کی آتی ہے، جب بات ایمان کی ہوتی ہے، جب بات دیانتداری کی ہوتی ہے، امانتداری کی ہوتی ہے، وفا کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے، کیا لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب. مطلب کیا ہوا؟ دنیا بھر کی باتوں میں گھنٹوں باتیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلا. جب ذکر حق منبر سے ہونے لگا، یا کہیں بیٹھے تھے، یوں ہی بیٹھے تھے، معلوم ہوا وہاں باتیں ہو گئی جہاں کی بجائے یہاں وہاں کی. آخرت کی بات شروع کر دی آپ نے، علم کی بات شروع کر دی، قرآن اور حدیث کی بات شروع کر دی، اخلاق اہل بیت کی بات شروع کر دی. وہ کیا لے کے بیٹھ گئے مصحف؟ اچھا خاصا ہم لوگ فریش مون بیٹھے ہوئے تھے، دماغ خراب کر دیا. اللہ نے کہا ایسی کیفیت اگر ہو جائے کہ ذکر مخلوق میں لذت ہو اور ذکر خدا سے وحشت محسوس ہوتی ہو، تو اللہ کیا ہے، اللہ تم پر غضبناک ہے تب یہ صورت پیدا ہوئی ہے. اللہ تم سے ناراض ہے تب یہ صورت پیدا ہوئی ہے. اگر اللہ محبت کرے گا تب کیا ہوگا؟ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے ذکر خدا سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اسے ذکر خدا سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی بات کرتا ہے، پھر وہ قیامت کی بات کرتا ہے، پھر وہ آخرت کی بات کرتا ہے، پھر وہ ایمان کی بات کرتا ہے، پھر وہ تقوی کی بات کرتا ہے، پھر وہ پرہیزگاری کی بات کرتا ہے، پھر وہ معرفت کی بات کرتا ہے، پھر وہ عشق اہل بیت کی بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور یاد رکھیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تبھی اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. جب اللہ محبت کرتا ہے تو محبت حسین ڈالتا ہے، ورنہ محبت حسین پیدا نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، بڑی حیرت سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے ہمت کر رہا ہوں. اگر محبت حسین اس لیے آتی ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا تھا. حدیث بہت مشہور ہے، بس میں نے صرف اس کا فقرہ آپ کے سامنے پیش کیا. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حدیث سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ یہاں کیا ہوا؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ذکر خدا سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں نا، اللہ جس دل میں حسین کی محبت ڈال دے اسے ذکر خدا سے محبت ہوگی، وحشت نہیں پیدا ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل. بس بات سمیٹنا چاہوں گا. اگر خسارے سے بچنا ہے تو یاد خدا سے غافل نہ ہوئیے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں. ممکن ہے سوال پتا آپ کو کیا پتا کہ ہم اللہ کو یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کہ مول صاحب کہہ جاتے ہیں ہم تو یاد کرتے ہی ہیں، اللہ کیسے بھول جائیں گے؟ اگر بات کریں ہم تو ہر آدمی اللہ کو بھولنے کی چیز ہے، کب اس کو بھول جائیں گے؟ دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں زبانی دعووں کو اعتبار ہی نہیں، جب تک عمل سے آپ ثابت نہیں کر لیجیے. اب جب پوچھے اللہ بھلا دیں گے، اللہ کوئی بھولنے کی چیز ہوتی ہے، سب یہ کہے گا. مگر معصومین نے ہمیں پیمانہ دیا ہے. معلوم کیسے ہو کہ اس نے اللہ کو یاد رکھا کہ اللہ کو بھلا دیا؟ ہم فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں یاد رہے گا تو اللہ کا یاد رکھنا ہی تمہیں حرام چیزوں سے روک دے گا. ایک میزان مل گیا. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فعل حرام اسی وقت کرتا ہے جب خدا کو بھول جاتا ہے. جب تک خدا یاد رہے
کوئی فعل حرام صادر نہیں ہوتا. کیسے ممکن ہے صاحب؟ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہیں جھوٹے لکھتے ہیں آپ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. لگا ہونا روسی صاحب یہاں آپ کیمرے کی نظر میں ہیں صرف لکھ دیا جائے تو اکثر کہتا ہوں اچھے خاصے بگڑے ہوئے آدمی کی حالت آپ دیکھ لیجئے. جب اس کے سامنے سے گزرے گا تو بڑا شریف ہونے گزرے گا. ایک کیمرے کی نظر میں ہے دکھائی دے رہا ہے حرکتیں پکڑی جائیں گی. ہے ہماری اپنوں پر. ان چھوٹے چھوٹے کیمروں کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہم بدل لیتے ہیں. خدا کی نگاہوں سے بچ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کی زد میں بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم نہ آ پائیں؟ وہاں تو ہم تنہائی میں بیٹھ کے پلان کرتے ہیں پڑوسی کو ایسے مارنا. اللہ سمجھ جاتا ہے کون سا پلان کہاں ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد حیرت کی بات، تعجب کی بات ہے کہ اس معمولی کیمرے سے آپ اتنا ڈر کے سیدھے ہو جا رہے ہیں، جبکہ یہاں بہت سے امکانات ہیں. وہاں شاید کیمرہ ہو بھی نہ ہو بھی تو صاحب مانیٹر کوئی دیکھنے والا نہ بیٹھا، کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، لائٹ نہ ہو، سسٹم خراب، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی ہم ڈرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں. عزیزو، اس کی نگاہوں سے ہم بچ کے کہاں جائیں؟ وہاں تو کوئی امکان نہیں بچنے کا صاحب. وہاں تو وہ خراب ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو دو لکھنے والے کندھے بٹھا دیے، یہاں لکھتے رہو صاحب، چھوٹنے نہ پائے کچھ. صورت میں بہرحال بیاد ہے کہ اگر یاد خدا ہے تو پھر ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں. میں اپنی قوم کے ہر فرد سے ادب کے ساتھ اپیل کرنا چاہوں گا. اگر واقعی طور پر باکمال بننا چاہتے ہو اور واقعی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں یاد خدا سے غافل نہ. بس ایک حدیث توفیق عرض کروں اور ربط مسائل ختم ہو. ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی، ہزاروں بار سنی ہوگی، بچپن سے لے کے آج تک کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی. مجھے خالی اپنے مطلب کی بات کرنا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ العبادہ. اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر. کون نبی فرما رہے ہیں؟ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر ذکر خدا ہے اور ذکر خدا ہی عبادت ہے. صلوات پڑھ دے محمد عالم. بس 2 منٹ اس پر بات کرتے ختم کرتا ہوں مجلس میں. یہ حدیث بہت بار سنی ہے آپ نے، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی ماشاءاللہ. بڑے بڑے نقطے اس پہ سنے ہوں گے، بڑے بڑے اشرے پڑھ دیے گئے اس کے اوپر، بڑی بڑی مجلسیں ہو چکی ہیں اس کے اوپر کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، کیونکہ ذکر علی میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. کیا سمجھے اس حدیث سے آپ؟ ہم جیسوں نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں علماء صحابہ کے ساتھ، ہم جیسوں نے اس حدیث کے مفہوم کو محدود کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر پہ آؤ تو خالی علی کی بات کرو، کہ علی کا ذکر ہی رسول کا ذکر ہے اور وہی ذکر اللہ کا ذکر ہے اور وہی ذکر عبادت ہوتا ہے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ایک وسیع مفہوم کو آپ ایک جگہ محدود کیوں کر رہے ہیں؟ جو لوگ بہرحال عرب میں رہے ہیں اور عربی زبان سے تھوڑا سا آشنائی رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے آج بھی مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے عرب میں. یہاں کی بھاشا کیا کہیں گے؟ بیٹھک. مجلس مطلب بیٹھک، وہی ہوگی نا عرب میں. حدیث عربی میں اور فکر کیا؟ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو. جو خطیب ایک بات کہتا ہے وہی کہتا ہے ممبر صاحب یہ مجلس حسین ہے، تو ہماری مجلس کہاں ہوں؟ تو مجلس حسین کی بات کر رہا ہے نا، ہماری مجلس کی بات ہو رہی ہے. اپنی مجلسوں کو. اچھا وسعت دیں گے آپ تو شاید یہ بھی ہماری طرح کی بیٹھک ہی کہہ لیجیے آپ، ہم سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، تو شاید یہ بھی شامل ہو جائے گی اس میں. وہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو. اس کے اندر بڑا پیغام تھا. یعنی جہاں 4 آدمی بیٹھتے ہو نا
ہر گھر میں باہری کمرہ ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے. ہم لوگ کیا عرب میں اسے مجلس کہتے ہیں, بیٹھک بنی ہوتی ہے. جب جہاں بیٹھو, جو تمہاری بیٹھک ہو, تمہاری نشست ہو, تمہارے جلسے ہوں, میٹنگیں ہوں, جہاں بیٹھو اس کی زینت ذکر علی قرار دو. اس بیٹھک کی زینت کیا ہو؟ ذکر علی ہو. اب شاید آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب, ہم تو بیٹھے تھے محلے والے غیبت کرنے کے لیے, وہاں ذکر علی کہاں سے آئے گا؟ ہم تو بیٹھے تھے ابھی چناؤ ہوا اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے. اب بھلا وہاں ذکر علی کیا ہوگا؟ بعض ذہنوں میں یہ بات ہے صاحب کہ اس پولیٹکس میں علی کی بات کیا ہوگی؟ قسم خدا کی یہی سب وجوہات ہیں کہ مجھے منبر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی علی والوں نے خود علی کو نہیں سمجھا ہے, تو غیروں کو علی کو کیا سمجھاؤ؟ بھئی فطری بات ہے کہ یہ بیان جو شعبہ تعلیم کے لوگ ہوں بتائیں مجھے, اگر ایک چیپٹر ہم خود نہیں سمجھے ہیں تو کیا سمجھائیں دوسرے کو؟ ایک چیپٹر کہیں پڑھانا پڑ جائے, اگر خود پڑھانے والا نہ سمجھاؤ تو پڑھا پائے گا؟ نہیں پڑھا پائے گا, تو الٹی سیدھی بتائے گا, ٹائم پاس کرے گا, واقعی بات کو نہیں بتا پائے گا. اس لیے علی جیسے کردار کو اگر دوسروں کو سمجھانا ہے تو پہلے خود سمجھو تو علی کی ذات ہے کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ذات علی ہے کیا, آپ غیروں کو سمجھائیں کیسے؟ میں نے کہا جہاں اپنی بیٹھک ہو, جب اگر اہل علم بیٹھے ہوں تو علم علی کی بات کرو, اہل سیاست بیٹھے ہوں تو علی کی سیاست کی بات کرو. بتاؤ تو صحیح سیاستداں ہوتا کون ہے؟ دنیا کے سامنے پیش تو کرو, آخر پولیٹکس ہے کیا؟ واقعی سیاست کہتے کسے؟ یہ تو مسخ شدہ شعرا ہے, کہہ دو بلکہ یہ وہ سیاست ہے جو علی کے مقابلے کی تھی, جو آج زمانے میں رائج ہو گئی. ورنہ مولا کی سیاست کا مطلب ہے کہ سیاست کا ملاک عدل ہوتا ہے. جب عدالت ہو تو واقعی سیاستداں کہلائے گا, اور جس سیاستداں کے پاس عدالت ہی نہ ہو وہ علی کی نظر میں پولیٹیشین نہیں ہو سکتا. وہ مکار ہو سکتا ہے, غدار ہو سکتا ہے, دھوکے باز ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیاستداں نہیں ہو سکتا. نگاہ علی میں سیاستداں وہ ہے جو عادل ہو, تو جتنا بڑا عادل ہوگا اتنا بڑا سیاستداں کہلائے گا. اب ذات علی کی بات میں کروں تو علی صرف عادل نہیں, عدل کہلاتا ہے. تو اس سے بڑا سیاستداں کون ہو سکتا؟ تو جہاں وہاں بیٹھو وہاں علی سیاست کی بات کرو, بس سمیٹی میں نے گفتگو. بتا لوگوں کو ایک ایسا بھی حاکم ہوتا ہے جو تخت حکومت میں بیٹھنے کے بعد, وقت کا حاکم ہونے کے بعد اپنی غذا کے لیول کو اتنا نیچے رکھتا ہے, اتنا نیچے رکھتا ہے, اتنا نیچے رکھتا ہے کہ اس کی حدود حکومت میں رہنے والا غریب سے غریب آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ علی مجھ سے بہتر کھاتے تھے. پہچانے اپنے مولا کو نا, حاکم ہوتے ہوئے میرا مولا حاکم وقت ہے, مگر اپنے غذا کے لیول کو اتنا نیچے رکھا ہے کہ آپ نے سنا ہے, بس گزر جانا چاہوں گا کہ بھوکا فقیر بھی جب پہلو میں بیٹھ کے کھانے کے لیے آ جائے تو اس سے وہ غذا کھا ہی نہ جائے. اسے ایسا لگے تو مجھ سے بڑا فقیر تو یہ ہے. یعنی میرے مولا نے اپنی غذا کی اس حد تک اتنا نیچے رکھا. سوکھی روٹیاں کیوں کھا رہے تھے؟ بعض اوقات کہتا ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں نہیں کہہ سکتا, علی محتاج نہیں تھے. اس ٹائم حاکم وقت تھے, خلیفہ وقت تھے, اور عدل علی کے مطابق جو بیت المال سے حصے بٹتے تھے تو جو ان کے بیٹوں کے حصے میں آ رہے تھے اسی حصے میں تو بیٹا دسترخوان لگا کے بیٹھا ہوا تھا. تو اگر اسی ایک حصے میں بیٹا دسترخوان لگا سب کو کھلا رہا ہو تو کم سے کم اتنا تو علی کے حصے میں آنا چاہیے تھا. کم سے کم اتنا بھی آئے تو اس کے اعتبار سے غذا ہونی چاہیے تھی. اور کیونکہ حاکم وقت کے امام وقت تھے, جو اپنے حصے کا بھی تھا وہ بھی غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. یہ ہے ہمارا مولا, جس میں میں اکثر کہتا ہوں ہم اگر اس برا شوب ماحول میں بگڑے ہوئے سماج کے اندر کسی ذات پہ فخر کر سکتے ہیں تو اپنے ائمہ کے کردار پہ فخر کر سکتے ہیں.
ان کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ہم سینہ چوڑا کر سکتے کہ ہمارے رہبر ایسے ہیں. اور یاد رکھیں اتنی سی بات نہیں ہے، ایسا حاکم کبھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ آپ بتائیں سیاستدانوں کو ہمارا حاکم ایسا رہا جس نے اپنے ہر گورنر سے کہا تھا. آج کا زمانہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیا حالات ہیں، مگر میرے مولا نے اپنے دور حکومت میں اپنے ہر گورنر سے کہہ رکھا تھا دیکھو جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں دو طرح کے افراد ہیں، اخ لک فی الدین و اخ لک فی الخلق. وہ بھی دیکھیں دونوں کے لفظ اخ استعمال ہوا ہے، دونوں بھائی ہیں. ایک بھائی دینی ہے لہذا بھائی ہے، ایک بھائی خلقت کے اعتبار سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بھائی کہا ہے. یہ ہے معیار علی حکومت کا. کبھی یہ سوالات ایسے ہوتے تھے اگر علی کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر علی کی حکومت ہوتی تو علی نے اپنے یہودی ہم سفر کو کچھ دور تک جا کر کے چھوڑا تھا. مذہب نہیں پوچھا تو کس مذہب کا ہے، دین نہیں پوچھا تو کس دین کا ہے، کیونکہ کچھ دیر میرے ساتھ سفر میں رہا ہے لہذا میرا دین کہتا ہے اپنے ساتھی کو کچھ دور تک چھوڑ کر کے آؤ. دین و مذہب کی بات نہیں تھی، انسانیت کی بات تھی. یہ کردار میرے امام نے پیش کیا. کہاں ہے علی والے، کہاں ہے علی سے محبت کرنے والے، کہاں ہے علی کا دم بھرنے والے؟ اگر کردار علی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم کہاں علی والے کہلائیں گے؟ یہ وہ حاکم رہا نہیں. بس ختم کر دی میں نے مجلس. یہ ایسا حاکم تھا کہ حاکم ہوتے ہوئے خود اپنی پشت پر غریبوں اور یتیموں کے حصے کی غذا اٹھا کر کے ان کے دروازے پہ خود جاتا تھا، خود جا کر کے انہیں غذائیں دیتا تھا، اپنی پشت پہ خود لے کر کے. معاف کیجئے گا اگر ہم میں سے کسی کو کبھی ایسا شوق پیدا ہو گیا، خدا نے توفیق دے دی کہ اس کو اللہ نے حیثیت دی تھی، اسے توفیق دی صاحب غریبوں کی امداد کر دو، توفیق ہو گئی اسے. اور پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب کے دروازے پہ جانے میں عیب محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ سے بھجوا دیں گے، خود اس یتیم تک نہیں پہنچنا چاہتے، خود اس غریب تک نہیں پہنچنا چاہتے. بہرحال موقع نہیں میں وضاحت کرتا ساری باتوں کی. ایسا حاکم، ایسا رہبر، ایسا صاحب کردار امام. مگر اب سوال اٹھتا تو ضرور ہے جو اتنا زیادہ سب پہ مہربان رہتا ہو اپنوں کی بات چھوڑ دو. روایت کہتی ہے جس ظالم نے علی کو ضربت ماری تھی، جب اس قاتل کو لوگ پکڑ کر کے لے آئے اور اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، تصور کر سکتے ہو عزیزو میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی، سر سے خون بہہ رہا تھا، زہر کے اثر سے حالت متغیر ہو رہی تھی. ایسے عالم میں بھی جب میرے مولا کی نظر اپنے قاتل کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ پڑی تو مولا کہتے ہیں اس کے ہاتھ کھول دو. اس کے بندھے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے جاتے. عزیزو دل چاہتا ہے کائنات کے امیر سے کہو اے آقا اپنے قاتل کے بندھے ہاتھ نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ اے مولا جب آپ کا پوتا بندھے ہاتھوں کے ساتھ دربار میں ہوگا تو اس منظر کو کیسے دیکھو گے؟ نہیں آقا جب آپ کی بیٹی کے ہاتھ ظالم باندھیں گے تو اس منظر کو کیسے دیکھیں گے؟ ذرا سوچئے جہاں رحم اور شفقت اور محبت غیروں پہ اتنی ہوتی ہو وہاں بچے اگر اس عالم میں ہو تو کیسے کیا سب کی منزل ہوگی. مگر ہاں عزیزان محترم یہ منزل کمال پہ پہنچے ہوئے افراد ہیں. بات یہی تک کی نہیں ہے. روایت کہتی ہے جہاں اس کے بندے ہاتھ کھلوائے ہیں پھر دوسرا منظر یہ تھا کہ جو پانی شربت یا شیر جو پینے کے لیے آیا تھا پہلے اسے پلا دو، اس کے ہونٹ سوکھے معلوم ہوتے ہیں. یہ ہیبت اور ڈر کی وجہ سے پیاسا ہے. اللہ غیروں کی پیاس نہیں ہے، قاتل کی پیاس برداشت نہیں ہے. یہ ہے ساقی کوثر کا مزاج، یہ ہے خاندان اہل بیت کا مزاج کہ جو اپنے قاتل کی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے میں بڑھ کر کے تڑپ گیا. جس گھرانے کا مزاج یہ ہو جو قاتلوں کو پیاسا نہ دیکھ سکے، جب اسی گھر میں بچے العطش العطش ہائے پیاس کی صدائیں بلند کرتے ہوں گے تو اس دور کے علی پہ کیا گزرتی ہوگی. اے عزیزو روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہے، بس بشار کے گزرنا کہوں گا. آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ جو طبیعت جو مزاج جو رحم و شفقت قاتل کو پیاسا نہ دیکھ سکے اسی کا جوان بیٹا سامنے پیاسا کھڑا ہے. اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے.
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ باعزیز ہو مرحوم کے بچے، ان کی تعاویت کے لیے، ان کی تسلیت کے لیے، ان کی تشفی کے لیے میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً تم اس وقت یتیم کہلائے جا رہے ہو۔ تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ جیسے ہی تمہاری یتیمی کی خبر زمانے کو ہوئی، زمانہ تمہارے دروازے پہ سمٹ کر کے آ گیا۔ اس نے آ کر کے تمہیں سینے سے لگا لیا، تمہیں پرسہ دینا شروع کر دیا، تمہیں تسلی دینا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ بیٹا جو پردیش میں تھا ابھی آج پہنچا ہے، ابھی وہ بیٹا جو پردیش میں ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اسے لوگوں نے کیسے خبر دی ہوگی، اسے لوگوں نے کیسے بتایا ہوگا، کس طرح سے احباب نے اطلاع دی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ مگر ہاں دستور عام طور سے یہ ہوتا ہے جب کہیں پردیش میں کوئی بیٹا ہو، وطن میں باپ کا انتقال ہو جائے تو خبر دینے کے لیے احباب مقدمہ بناتے ہیں، ایک تمہید تیار کرتے ہیں، کچھ دوست جمع ہو کر کے چل کر کے کچھ باتیں کریں گے، پھر ذرا سا حالات دیکھ کر کے اسے خبر دیں گے کہ آج سے تم یتیم ہو گئے ہو۔ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے بتانا کسی بیٹے کو کہ بیٹا تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اے عزیزو، ظاہر سی بات ابھی بیٹا باہر سے آیا، اس سے میری باتیں ہو رہی تھی کہ ہم ابھی کچھ ہی دن پہلے تمہیں یہاں سے گیا تھا، تب تو ابو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے روکا بھی نہیں، کہا ٹھیک ہے جاؤ میں صحیح ہو گیا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے بھیج کر کے خود چلے جائیں گے۔ اے عزیزو، اس کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا، تم نے تو کچھ دن پہلے صحیح دیکھا تھا نا، کربلا کے میدان میں ایک بیٹے نے جب آنکھ کھولی تو اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، اس کا بابا اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے بابا تنہا کھڑا تھا، بیٹا باپ کی تنہائی کو دیکھ کر کے تڑپ گیا تھا۔ اے بابا آپ اکیلے نظر آ رہے ہیں، بھیا کہاں گئے، چچا کہاں گئے؟ امام حسین نے نہیں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے جذبات کو پہچان لیا، اس کی تسلی کے کہا بیٹا سب کو نہ پوچھو، اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا۔ جزاکم اللہ، بابا نے ختم کر دی گفتگو۔ ہاں عزیزو، یقیناً بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے نا کہ کہہ رہا ابھی تو باپ صحیح تھے ابھی چلے گئے، ذرا مولا فجاج سے پوچھو نا جو اپنے بابا کو بھی دیکھا تھا کہ باپ صحیح تھے، کچھ لمحے کے بعد باپ رخصت ہو کر کے نگاہوں سے گئے، بیٹا خدا حافظ، نہیں معلوم تھا یہ خدا حافظ آخری خدا حافظ ہو جائے گا، اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ شاید وہ بیٹا بھی سوچ رہا ہو مجھے نہیں پتا تھا یہ جانا آخری مرتبہ ہوگا، اب پلٹ کے آؤں گا تو باپ کا چہرہ نہ ملے گا، مجھے نہیں معلوم کیفیتیں کیا ہوں گی، مگر ہاں شاید یہ آخری سلام بڑا عجیب ہوتا ہے، آخری رخصت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ باپ نے رخصت کر دیا، بیٹا رخصت ہو چکا، یہاں منظر بدلا ہوا ہے، بیٹے سے باپ رخصت ہو کر کے مقتل کی طرف چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ایک مرتبہ کیفیت یہ ہوئی، روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بہن نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ میں نے ختم کر دی مجلس۔ ایک بہن نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بھائی نے بہن سے کہا بہن خیمے میں جاؤ ابھی میں ملتا ہوں۔ اللہ کیا پتا تھا کہ بہن خیمے کے اندر جائے گی باہر زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا، بہن جیسے خیمے میں گئی زلزلے آنے لگے۔ نہیں میرے محترم، اب وہ پھپھی ہے جو بھتیجے کے قریب آئی، اے بیٹا سجاد ذرا گشت سے اٹھو تو صحیح، کیونکہ قیامت آ گئی ہے۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، جس بیٹے نے کچھ لمحے پہلے باپ کو رخصت کیا تھا، اب جو اس نے آنکھیں کھولی کہا پھپھی اماں ذرا پردہ ہٹا دو۔ اب جو پردہ ہٹا اس بچے نے کیا دیکھا، اس بیٹے کی نظر باپ کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، بابا کا کٹا ہوا سر تھا۔ اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو میرے چھوٹے باپ نے دیکھا۔ اللہ اتنی جلدی، اے پھپھی اماں میں یتیم ہو گیا، پھپھی اماں بن بھائی کی ہو گئی۔ لو عزیزو، شاید جناب زینب نے اسی لیے اس طریقے سے جگایا ہوگا، بہن تو دیکھ کر کے آئی تھی نا، کیسے کہتی بیٹا تم یتیم ہو گئے، اسی لیے شاید کہا بیٹا ذرا اٹھو تو صحیح، آنکھیں کھولو تو صحیح، ذرا منظر دیکھو تو معلوم تو ہو جائے کیا ہوگا۔ اب جو آنکھیں کھلی تو باپ پہ کٹا ہوا سر تھا۔ لو عزیزو، میرا چوتھا امام تھا، میں نے کہا ایسا منظر کوئی بیٹا نہ دیکھے۔ بس ختم کر دی میں نے گفتگو۔ عزیزان محترم،
محترم یہ سخت منزلیں ہوتی ہیں، یہاں اتنے لوگ دلاسا دینے کے لیے آ گئے، آپ سب کے آنے پھر کا غم ہلکا ہو گیا، یہ بڑے مطمئن ہوں گے صاحب ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہو گئے تھے۔ کاش کوئی مولا سجاد سے بھی پڑھ کے کہہ دیتا، اے سجاد اپنے بابا کا پرسہ لے لو، اے سجاد اپنے چچا کا پرسہ لے لو، اے سجاد اپنے بھائی کا پرسہ لے لو۔ بھائی کی محفل آسان توڑی نہ ہوتی ہے، کیا غم ہے بھائی کا آپ محسوس کر لیں، صرف ایک فقرہ کافی ہے۔ جب مولا حسین نے کہا دالان انکسر ظہری، بھائی نے آواز دی، اگر بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ برادران محسوس کر سکے تو کر لے کافی ہوگا، وہ دو جملے اور سن لیجئے۔ ایزان منظر طرف اس عالم میں گزرنا، اس عالم میں نکلنا، اس جگہ سے جہاں ورثہ کے لاشیں پڑے ہوں۔ بیٹا تھا نہیں مگر مطمئن ہے کہ گاؤں والوں نے، گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے مل کر کے بڑے احترام سے میرے باپ کو دفن کر دیا ہوگا۔ اسے اطمینان ہے اللہ میرا چوتھا امام ہے، نگاہ کے سامنے باپ کی لاش ہے، نہیں میں کیسے کہوں، کفن میں لپٹی ہوئی لاش نہیں ہے، بدن سے لباس اتار لیا گیا ہے، جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، صرف تیروں سے نہیں گھوڑے کی ٹاپوں سے جسم پامال کیا جا چکا ہے۔ اللہ ایسے عالم میں بابا کی لاش کو دیکھ کر کے بیٹا پہلو سے گزارا جا رہا ہے، گزارا جا رہا ہے اس عالم میں کہ باپ کی میت اور بیٹا گزر رہا ہے۔ روایت کہتی ہے، آپ نے سنا بھی ہے کہ چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ بس ایک فقرہ ختم کر دی میں نے مجلس، مرحوم کی بیٹی کے لیے شاید یہ جملہ تسلیت اور تعزیت کا ہو جائے۔ بیٹا تمہارے بھائی موجود ہیں، یہ سب تمہیں سہارا دیں گے، مگر ذرا کوئی پوچھے تو اس یتیمہ بچی سے جس کا بھائی ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، جس کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، جس کے بھائی کے گلے میں توق خاردار پڑا ہوا تھا، اور وہ یتیمہ بچی جس کے سامنے بھی منظر تو یہی تھا نا، پھر چاہتا جملہ کہہ دو آقا سجاد آپ امام وقت ہیں، اگر آپ بابا کی لاش کو دیکھ کر کے اس طرح سے غمزدہ ہوں گے تو اے مولا وہ چھوٹی بہن جو آپ کی سکینہ ہے، اے مولا اسے تو اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اے آقا وہ صبر کیسے کرے گی؟ بازیز و ختم ہو گئی مجلس۔ اللہ ان بچوں کو صبر دے۔ کربلا والوں کے خلقے میں روایت کہتی اس منزل سے لوگ گزر گئے، کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے بچیوں کو دلاسا دیا جاتا ہو، مگر ہاں اس بچی کا امتحان تو کوئی نہیں لے گا نا کہ تمہارے بابا تم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جناب سکینہ اس یتیمہ کا نام ہے جس سے اس کے بابا کی محبت بھرے دربار میں اس کا امتحان لیا گیا۔ اے سکینہ ہم اس وقت مانیں کہ تمہارے بابا کو تم سے محبت تھی جب یہ تشت میں رکھا ہوا سر تمہارے پاس خود پہنچ جائے۔ لو عزیزو ایک یتیمہ بچی کا بھرے دربار میں محبت کا امتحان تھا، بیٹی نے جلا ہوا دامن کا کرتا پھیلا دیا، اے بابا بھرے دربار میں محبت کا امتحان ہے بابا، ارے سننا تھا، سر اٹھا بیٹی کے پاس آیا، بیٹی کے دامن میں باپ کا کٹا سر تھا، رخسار پہ رخسار رکھ دیے، اے بابا آپ کے بات تماچے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بارلا ہمارے اس عزا کو قبول فرما، اے معبود غم اہل بیت اطہار میں رونے والوں پہ رحمت نازل فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اے میرے معبود ہمارا لمحہ لمحہ یاد خدا سے معمور فرما، اے میرے کریم پروردگار ہماری حیات کا کوئی لمحہ یاد خدا سے غافل نہ رہنے پائے،
اے میرے معبود تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول و آل رسول ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت ایمانی کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار اپنے رحم و کرم سے ہم سب کی تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارت نصیب فرما، جن لوگوں نے شرف حاصل کیا ان سے اس خدمت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جو بیمار انہیں شفا عنایت فرما، قوم کے ہر فرد کو دولت علم سے مالا مال فرما، ہمارے دلوں کو نور علم و نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما۔ اے میرے مالک ائمہ بقیہ شہبادگار سلام اللہ علیہ کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، اس دور پورا شوق میں بے قصور بے جرم قیدیوں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا اس تذکرے کا ثواب مرحوم کے لیے بہترین زاد راہ قرار فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کے ورثہ کو توفیق دے کے مرحوم کے قضا واجبات کو ادا کر سکے۔ اے میرے اللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر کے مرحوم حسن مصنع ابن عقیل حسین کی رکوع سے